اللہ کے رسول، اللہ تعالی اور اہل ایمان اس بات سے راضی ہیں کہ ان کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہو۔ سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ جاؤ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ باپ بولے تو ابو بکر صدیق، بھائی بولے تو عبد الرحمن بن ابو بکر۔ کہا دونوں کو بلا کر کے آؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں ابو بکر کے لیے لکھ دوں، میں لکھ دوں ابو بکر کے لیے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی کھڑا ہو کر کے یہ نہ کہہ دے کہ خلافت کا حقدار تو میں تھا ابو بکر سے زیادہ۔ اور اللہ کے نبی نے کہا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، اللہ تعالی اور اہل ایمان اس بات سے راضی ہیں کہ ان کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہی ہے، اس کے خلاف ایک دلیل لے کر کے آؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ میرے بعد خلافت عمر کو دی جائے، عثمان کو دی جائے، علی کو دی جائے، معاویہ کو دی جائے، حسن و حسین رضی اللہ عنہم وارضا کو دی جائے، یا اہل بیت میں سے کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے۔ ایک دلیل لے کر کے آؤ، اللہ کی قسم کرتے، ایک صحیح سند سے دلیل لے کر کے آؤ، ہم تمہارے مذہب اور تمہارے مسلک اور تمہاری باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں درد تھا، کہتی ہے وا رأسہ، ہائے میرا سر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ نہیں میرا سر، اور کہا آپ نے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جاؤ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا کر کے لے کے آؤ، جاؤ بلا کر کے لے کے آؤ۔ ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی کہنے والا کہہ دے کہ ابو بکر جس مقام پر کھڑا ہے ہم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن یاد رکھو، کہا اللہ کے نبی نے یاد رکھو، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ابو بکر کی جگہ نبی کے مقام پر کوئی کھڑا ہو، اہل ایمان کو یہ پسند نہیں نبی کے بعد نبی کے جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔